آیت نمبر 70 میں ہے یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو تو سیدھی بات کرو، یعنی بات میں پیچ اور ٹیڑھ نہ ہو، بات سیدھی اسٹریٹ بات ہو، واضح سیدھی صاف بات کرنے کے لیے کہا گیا۔ صاف بات کتنی اچھی لگتی ہے، اگلا صاف بات کرتا ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، تو صاف بات، سیدھی بات، اسٹریٹ بات کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 72 میں ہے اور ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان کہ اس نے اٹھا لیا، بلا شبہ وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہاں جو امانت لفظ آیا ہے اس کے مفسرین نے ڈفرنٹ تعویل دی ہے۔ بہرحال اوور آل اس امانت کا مطلب ہے خلافت، اللہ تعالیٰ کا جو ریپرزنٹیٹیو ہے انسان روئے زمین پر، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا، کہ اللہ کی پہچان کرائے، لوگوں کو حق کی طرف بلائے۔ اس بڑی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا پہاڑوں کو اور دوسری چیزوں کو، لیکن ان سب نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو انسان نے اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری کا احساس رہنا چاہیے اور اس ذمہ داری کو پورے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تھی سورہ احزاب کی آخری آیت اور اس کے ساتھ ہی سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے۔ اب وہ بڑھتے ہیں سورہ سبا کی طرف جو کہ مکی سورہ ہے، 6 رکوع اور 54 آیات ہیں، اور اس کا نام سورہ سبا اس لیے کیونکہ آیت نمبر 15 میں لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ فقرہ استعمال ہوا ہے، یعنی قوم سبا کا ہی چھوٹا سا ذکر ہے۔ جہاں تک زمان نزول کی بات ہے تو اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے دور وسطیٰ میں نازل ہوئی ہوگی، درمیانی دور میں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے، اور اس کا ہی شکر ہونا چاہیے اور اس کی ہی تعریف ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی واحد صورت یہ ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان لایا جائے، تو اسی کے ارد گرد یہ سورہ گھومتی ہے۔ رکو نمبر 1 جو آیات 1 سے 9 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ یہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ بے شک آیت نمبر 3 میں ہے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہو کیسے نہیں آئے گی، میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ چھپی ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی، مگر یہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یہاں پر سائنٹیفک ویو پوائنٹ اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، لفظ ذرہ استعمال ہوا ہے جو انگلش کے ایٹم کے برابر ہے، جو ذرہ جو ایٹم ہم جانتے ہیں، ایٹم کو ہی ذرہ کہتے ہیں عربی میں، تو ذرے سے چھوٹی بات کا تصور یہاں پہ موجود ہے، یعنی ایٹم سے چھوٹے پارٹیکل وجود رکھتے ہیں، قرآن اشارہ دے رہا ہے، اب جا کے ہم جان پائے ہیں قرآن مجید آنے کے کم سے کم 1300 سال بعد، 1200-1300 سال بعد، کہ ایک ایٹم کے اور 3 پارٹیکلز ہوتے ہیں، پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون۔ آیت نمبر 4 سے 9 میں ہے اللہ تعالیٰ کی مزید معرفت اور شبہات کو دور کرنے کے لیے، شبہات کو دور کرتے ہوئے توحید اور آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ رکو نمبر 2 جو کہ آیات 10 سے 21 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، وہ اتنی شاندار ان کی تلاوت تھی کہ جب وہ تسبیح کرتے اور زبور پڑھتے تھے تو ان کی سراؤنڈنگ ان کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک نعمت دی تھی، اس کا ذکر ہے کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ نرم کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کو پگھلا کر زرہیں بناتے تھے، زرہ انہی کی ایجاد ہے، اور کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو عام بات ہو گئی پگھلا کر چیزیں بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو خاص نرمی الگ سے بھی دی تھی، واللہ عالم۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور صبح کے چند گھنٹوں میں وہ مہینے بھر کی مسافت طے کر لیتے تھے، اور شام کے چند گھنٹوں میں مہینے بھر کی مسافت طے کر لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کہ ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔
اس کا بھی دو مطلب لیتے ہیں مفسرین. ایک تو یہ کہ تانبے کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا. کھانوں میں تانبا پایا جاتا ہے لیکن کانوں میں سے نکالنا کٹھن ہوتا ہے, تو کوئی تانبے کا چشمہ بہتا تھا, اس سے وہ کام کراتے تھے. اور دوسرا جو ویو ہے وہ یہ کہ تانبے کو پگھلا کر طرح طرح کی چیزوں کو بنانے کا کام اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا تھا کہ گویا تانبے کا چشمہ بہہ گیا کہنا, اس کو ایک اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن ان کے لیے مسخر کر دیے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جنوں کو ان کے کام میں لگا دیا تھا. عام انسان کو جن نظر نہیں آتے, لیکن سلیمان علیہ السلام کو الگ سے طاقت دی گئی تھی. وہ جنوں سے بہت بڑے بڑے کنسٹرکٹیو کام لیتے تھے. آیت نمبر 14 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت بھی معجزانہ تھی. جب ان پر موت وارد ہو گئی تو کسی جن کو پتہ نہیں چلا, اور وہ سب کنسٹرکشن کے کام میں تھے, تعمیر کا کام کر رہے تھے. اور جو سلیمان علیہ السلام کی لاش تھی وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑی رہ گئی تھی, یہاں تک کہ عصا کو جب گھن کھا گیا اور عصا گرا تو لاش گری, تب جا کے جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو پہلے سے ہی فوت ہو چکے تھے, اور تب تک تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہوگا, کیونکہ جب اللہ نے چاہا تب ان کو پتہ چلا. اور یہ بات بتانا کا مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ کہ جن جو ہے ہرگز ان کو غیب کی خبر نہیں ہوتی. اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ان کو پتہ نہیں چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنا کام چھوڑ دیتے. آیت نمبر 15 اور 16 میں قوم سبا کی ناشکری پر عذاب کا تذکرہ ہے اور سبا کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی جان چکے ہیں. قوم سبا جو تھی وہ یمن کے علاقے میں آباد تھی اور بہت خوشحال قوم تھی. سلیمان علیہ السلام کی دور میں قوم سبا کی ملکہ کو اسلام کی دعوت بھیجی گئی تھی اور اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا تھا, اور جب وہ واپس گئی ہوگی تو اس کے تمام رعایا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوگا. لیکن بعد میں انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دے رکھی تھیں, ان کی خوشحالی اور ان کے باغ سب کو برباد کر دیا. اس پر ایک بند کا سیلاب بھیج دیا, جو ڈیم سے فلڈ آتا ہے, ڈیم ٹوٹنے سے وہ فلڈ آ گیا اس سبا کے ایریا میں, اور ان کے جو باغات بہت خوبصورت باغات تھے میٹھے پھل دینے والے, اس کی جگہ کانٹے دار جھاڑیوں نے اور بد مزہ پھلوں نے لے لی. اب یہاں پہ غور کرنے کی جو بات ہے کہ داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور پھر قوم سبا کا ذکر دونوں ساتھ میں آیا ہے, جو آگے پیچھے وہ ایک دوسرے سے بالکل کنٹراسٹ ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور مزید ترقی دی اور بہت ساری نعمتیں نوازا. لیکن قوم سبا جو نے ناشکری کا روش اختیار کری تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا. آیت نمبر 19 میں ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, اس میں بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے. رکو نمبر 3 آیات 22 سے 30 پر مشتمل ہے, اور یہاں سے خطاب کا رخ مشرکین مکہ کی طرف مڑ جاتا ہے. آیت نمبر 22 سے 27 میں ہے کہ عقیدہ شرک کی تردید میں آیت نمبر 22 سے 27 میں عقیدہ شرک کی تردید میں دل و دماغ کو اپیل کرنے والی کئی ایسی باتیں ارشاد ہوئی ہیں. اور آیت نمبر 28 میں ایک بہت اہم بات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے, دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر. قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس طرح کی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی وہ عالمگیر تھی, تمام دنیا کے لیے تھی, نوع انسانی کے لیے پوری تھی, آپ کی کوئی پرٹیکولر قوم نہیں تھی, تمام دنیا کے لیے تھی. لیکن سب سے واضح یہیں پر ہے کافۃ للناس, کل کے کل لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے جو رسول ہیں وہ سب کے لیے ہیں. آیت نمبر 29 اور 30 میں ہے کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 31 سے 36 پر مشتمل ہے, آیت نمبر 31 سے 33 میں ہے کہ قیامت کی کچھ منظر کشی کی گئی ہے تاکہ لوگ اپنی غفلتوں سے ہوش میں آ جائیں. جو لوگ سماج میں کمزور ہوتے ہیں, یعنی لیڈرز اور مذہبی پیشواؤں کے انڈر میں رہتے ہیں, وہ اپنے پیشواؤں کو الزام دیں گے وہاں پر کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں,
اور وہ لیڈرز کہیں گے کہ ہم نے تمہیں ہدایت کے لیے تھوڑی نہیں روکا تھا. تو اس طرح سے وہ آپس میں جھگڑا کریں گے. تو جو ابھی سے ایسا کر رہے ہیں, کسی کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اور کسی کو لیڈرز جو ہیں وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں, وہ لوگ ابھی سے سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ کیا پیش ہونے والا ہے. آیت نمبر 34 اور 35 میں حق کے انکاری کون ہوتے ہیں وہ بتایا گیا ہے. پہل سماج میں انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ سماج کے امراء ہوتے ہیں, امیر لوگ, دولت مند لوگ ہوتے ہیں. رکو نمبر 5 آیات 37 سے 45 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 37 سے 39 میں ہے کہ منکرین کے اس خیال کی تردید ہے کہ جس کے پاس مال اور اولاد ہوتی ہے تو وہ اللہ کا بہت پسندیدہ, بہت چہیتا اور بہت لاڈلا اور مقرب ہوتا ہے. آیت نمبر 40 سے 42 میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے جس میں میدان محشر میں مشرکین جمع ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا ان سے کہ میری عبادت کرو؟ تو فرشتے کہہ دیں گے کہ اللہ پاک ہیں, ہم کو روا نہیں تھا کہ ہم ایسی بات کہتے, کیونکہ اہل مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. آیت نمبر 43 سے 45 میں اتمام حجت کا تذکرہ ہے کہ ہم نے تو رسول اور کتاب بھیج دی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام کر دیا ہے حجت. رکو نمبر 6 جو کہ آیات 46 سے 54 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 46 سے 50 میں ہے کہ مشرکین کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ آپس میں مل کر اور کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچو تو صحیح کہ جو ہمارے نبی کو مجنون کہہ رہے ہو یہ کہاں تک صحیح ہے, کہاں تک جائز ہے, اور وہ تم سے کوئی بدلہ بھی تو نہیں مانگتا. کیا تمہارا دل اس بات پر ٹھکتا ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے؟ آیت نمبر 51 سے 54 میں ہے کہ ابھی وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن جب روز آخرت اپنے ایمان کا اقرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے قبول نہیں کرے گا. روز آخرت تو کہیں گے کہ اے رب ہم ایمان لے آئے. اب جب غیب کا پردہ اٹھ گیا تو اب ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. یہ تھی سورہ سبا کی آخری آیات, اور اس کے ساتھ سورہ سبا بھی مکمل ہوتی ہے. اور اب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اگلی سورہ کی طرف جو کہ سورہ نمبر 35 ہے, یعنی سورہ فاطر, جس میں 5 رکوع اور 45 آیات ہیں. اس کا نام سورہ فاطر اس لیے ہے کیونکہ پہلے ہی آیت میں فاطر لفظ آیا ہے. فاطر معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا, اور اس کا ایک اور نام بھی ہے الملائکہ. زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ مکہ کے دور وسطیٰ میں نازل ہوئی ہے, یعنی کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفت بہت شدت اختیار کر چکی تھی. اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ایکچولی اس طرح ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کو اس کے واحد الہ ہونے کی بنیاد قرار دیتے ہوئے رسالت اور آخرت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کی شان خلاقیت کا مظہر ہے, یعنی التذکیر بآلاء اللہ. رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 7 پر مشتمل ہے. اس میں پہلے رکو میں تمہیدی کلمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خلاقیت اور ربوبیت کو واضح کرتے ہوئے توحید, رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ پہلا رکوع پوری سورہ کا خلاصہ ہے. آیت نمبر 1 ہے حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول کہا ہے, پیغام پہنچانے والا. فرشتوں کے لیے رسول لفظ آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نبی تک پہنچانے والے فرشتے ہوتے ہیں, پھر نبی اگلوں تک پہنچاتا ہے, تو اس طرح دونوں ہی رسالت کا کام کرتے ہیں. یہاں پر بتایا گیا کہ فرشتوں کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں, تو پر ان کی قوت پرواز کی علامت ہے کہ جتنے زیادہ پر اتنا زیادہ ان کی قوت پرواز زیادہ ہوگی فرشتوں کی. اور اگر اللہ تعالیٰ ہی نہ بتا دیتا کہ فرشتوں کے پر ہیں تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا یہ جاننے کا کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, مسلم اور بخاری دونوں میں ہے, یعنی متفق علیہ روایت ہے کہ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تو دیکھا ان کے 600 بازو یعنی 600 پر تھے, جبریل علیہ السلام کے 600 پر. آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے, اور آیت نمبر 5 میں آیت نمبر 5 ہے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ وہ بڑا فریب کار تم کو اللہ کے بارے میں فریب میں رکھے, یعنی شیطان. رکو نمبر 2 آیات 8 سے 14 پر مشتمل ہے.
آیت نمبر 8 میں ہے کہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے قانون کا ذکر ہے کہ جس شخص کو اپنی برائیاں بھلی معلوم ہونے لگتی ہیں تو ہدایت کے راستے اس پر بند ہو جاتے ہیں. یعنی جو بھی کام کرے سوچے میں تو صحیح ہوں تو پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے. جو بھی کام کرے سوچے میں تو صحیح ہوں تو پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے. آیت نمبر 9 میں آخرت کی دلیل ہے. آیت نمبر 10 میں وضاحت ہے کہ عزت تو توحید اور نیک اعمال سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اور کہیں سے ہم عزت کو نہ تلاشا کریں. آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے اور اس کے مقابلے میں شرک کی تردید ہے. رکو نمبر 3 جو کہ آیات 15 سے 26 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 15 بڑی عظیم آیت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو وہ تم ہو جو اللہ کے محتاج ہو, اللہ تو وہی ہے غنی اور سب تعریفوں والا. تو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہم ہیں, اللہ کو ہماری کوئی محتاج ہی نہیں ہے. اگر وہ ہم سے عبادت کے لیے کہتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے, عبادتوں سے بھی ہم ہی کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہاں اللہ تعالیٰ ہرگز بھی کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. آیت نمبر 16-17 میں ہے. وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لا کھڑی کرے, ایسا کرنا تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں بے شک. آیت نمبر 18 ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو وہ کبھی بھی اس کا بوجھ کا کوئی حصہ اپنے سر نہ لے گا, خواہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کتنی زبردست منظر کشی ہے قیامت کی کہ کتنا گناہوں سے لدا ہوگا اس کا کوئی رشتہ دار, اس کی ماں, اس کا بیٹا, کوئی بھی اس کے آس پاس سے گزرے گا اور دیکھے کہ گناہوں کے بوجھ سے انسان دبا جا رہا ہے تو اس کی مدد کو تھوڑی نہ کوئی آ جائے گا. کوئی بھی شیئر نہیں کرنا چاہے گا, سب اپنے کو بچانے میں لگے رہیں گے, نفسی نفسی. آیت نمبر 19 سے 22 میں ہے. اور اندھا اور بینا دونوں یکساں نہیں ہوتے, اور نہ تاریکیاں اور روشنی دونوں یکساں ہوتی ہے, نہ چھاؤں اور دھوپ یکساں ہے, اور نہ زندہ اور مردے یکساں ہیں. نہ چھاؤں اور دھوپ یکساں ہے اور نہ زندہ اور مردے یکساں ہیں. کہنے کا مطلب کہ کہیں کافر اور مومن یکساں ہو سکتے ہیں, کہیں گمراہ اور ہدایت یافتہ یکساں ہو سکتے ہیں, کبھی بھی نہیں. آیت نمبر 25 میں ہے. اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. یعنی ہر رسول کی امت نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ضرور ہے. آیت نمبر 26 میں ہے. پھر جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں نے پکڑ لیا تو دیکھ لو کیسی تھی میری سزا. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 27 سے 37 پر مشتمل ہے, اور آیت نمبر 27-28 میں اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں پہ جو علم کا معنی ہے, علم کون سا علم رکھتے ہیں, یہ علم کا مطلب ہے اللہ کی قدرت, اس کی عظمت کی معرفت ہونا. جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو اس کو علم کہا گیا, علماء ان کو کہا گیا. کسی ڈگری ہولڈر کو علماء نہیں کہا گیا. جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دارالعلوم سے کوئی فارغ ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا, ایکچولی وہی عالم ہے. نہیں, عالم وہ ہے جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی, جو اللہ کو پہچان گیا. جس انسان میں جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی, اللہ کی قہاری اور جباری کو جتنا زیادہ جانتا ہوگا, ظاہر بات ہے نافرمانیاں کرنے سے اتنا ہی زیادہ خوف کھائے گا. تو جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے علم والا کہا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, آمین. آیت نمبر 29-30 میں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. آیت نمبر 31 سے 35 میں ہے کہ معرفت الہی حاصل کرنے کے علاوہ جو لوگ کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی بڑی آؤ-بھگت ہوگی. آیت نمبر 36-37 میں ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم ہے, اور جب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے تو چیخ کر کہیں گے اے رب ہمیں یہاں سے نکال دے, اب ہم اچھا عمل کریں گے. تو ان کو جواب ملے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. سوچ لیجئے ابھی عمر ہماری باقی ہے, ابھی ہمارے لیے جواب ہم کو ملا نہیں ہے باقاعدہ. رکو نمبر 5 آیات 38 سے 45 پر بیسڈ ہے.
اور اس پورے رکوع میں شرک کی تردید کی گئی ہے. آیت نمبر 40 ہے، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں بھی کوئی چیز پیدا کی ہے. آیت نمبر 41 میں ہے، بلا شبہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، تو اس کے بعد کوئی نہیں کہ اس کو تھام سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی سارے سٹارز اور گیلیکسیز میں جو کاسمک بیلنس ہے وہ مینٹین کر دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ بیلنس اپنا چھین لے تو کوئی بچا سکتا ہے ارتھ کو یا سن کو یا مون کو ایک دوسرے پہ ٹکرانے سے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. آیت نمبر 43 میں ہے کہ رسول اور دین حق کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں مشرکین مکہ، وہ خود ان سازشوں میں پھنس جانے والے ہیں. یہ بات کے لیے ہم کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہم بھی حق پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل حق پہ رہتے ہوئے کریں گے، تو دنیا والے سازش کریں گے لیکن مطمئن رہیں کہ وہ اپنی سازشوں میں خود پھنسیں گے اور آپ کا بال بھی باقا نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 45 میں ہے کہ اگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے عمل کی پاداش میں پکڑتا تو زمین پر ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں وقت مقرر تک کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ ہم لوگ اتنے سارے خطائیں اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑ لیتا. اگر ہر غلطی پہ پکڑ لے تو کوئی زندہ بچنے والا ہی نہیں ہے، کوئی زمین پہ زندہ نہیں رہتا پھر. تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اس پہ وہ اٹل ہے کہ سب کو مہلت ملنی ہے اور سب کو مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت ختم ہو جاتی تو پھر ذرا سا پل بھر کی اور مہلت نہیں دیتا. یہ تھی سورہ فاطر کی آخری آیت، اور اس کے ساتھ ہی سورہ فاطر مکمل ہوتی ہے. لیکن 22واں پارہ ابھی ایگزیکٹلی یہیں پہ مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ سورہ یاسین کے 1.5 رکوع شروع ہونے کے بعد 22واں پارہ مکمل ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ پوری سورہ یاسین 23ویں پارے میں جانیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.